أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. عزیزان گرامی مرتبہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں اس موضوع پر کہ عبادت اور عزاداری آپ کے سامنے یہ تقاریر جاری ہیں جس میں ہم صحیح اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز کی طرف توجہ دلائیں کہ عزاداری خود ایک عبادت ہے. اور یہ بات میں نے پہلے دن آپ کے سامنے آیات اور روایات کے آئینے میں کچھ بنیادی طور پر ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ عبادت ہے. اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ عزاداری یعنی تعزیہ حسین، امام حسین علیہ السلام کو تعزیہ پیش کرنا، ان پر گریہ کرنا، ان پر رونا، ان کے لیے ماتم برپا کرنا، ان کے لیے ایسے بین اور نوحے کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عبادت کی قسموں میں شمار ہوتی ہیں. اور امام صادق علیہ السلام انہیں عبادت فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ نفس المحموم للظلمنا تسبیح. اگر کوئی شخص ہمارے مظلومیت پر مغموم ہے اور اسے غم طاری ہوتا ہے اور اس حالت میں وہ جو سانس لیتا ہے یہ سانس بھی تسبیح الہی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک ایک سانس عزادار کا اس حیثیت سے کہ وہ مغموم ہو، یعنی غم اس کے اوپر طاری ہو، تو
تو یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اہل بیت کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کے احساس کا ہی نام مغمومیت ہے کہ ظلم کا احساس ہو جائے ہم کو اور ہمارے دل کے اندر کہ یہ ظلم کس طرح سے ہوا اور کیسے ہوا اور یہ ظلم کتنا بڑا ہوا، اتنا شدید ہوا، اور اس سے ہمارا نفس اور ہمارا دل متاثر ہو جائے تو ہم کو غم طاری ہوگا نفسیاتی طور پر۔ تو اس احساس کی بنیاد پر جو غم طاری ہو، اس غم کی حالت میں جو سانس لی جائے وہ سانس اللہ کی تسبیح کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ احساس مظلومیت خود یہ ایک نوع عبادت ہے۔ انسان اگر اپنے طور پر احساس کرے کہ مظلوم امام کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے تو یہ ایک نوع عبادت ہے۔ اور بھی لفظیں استعمال فرمائی ہیں آپ نے کہ وَالْحُزْنُ لِظُلْمِنَا عبادت۔ ایسے ہی انسان کا جو احساس کر لیتا ہے، احساس کے بعد اگر وہ گریہ کرے، حزن کرے، اس کے آنکھوں سے آنسو طاری ہوں، تو یہ حزن ہمارے ظلم کے اوپر کہ جو ہم پر ظلم ہوا ہے، حزنہ عبادت، یہ عبادت ہے۔ تو ابھی تو یہ صریحی لفظیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ یہ تمام تر اعضاء جو تعزیہ میں ہوتے ہیں۔ تعزیت ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں، تعزیت اس کا ترجمہ وہی عزاداری ہے۔ تعزیہ یعنی امام کے غم کو غم سمجھنا، اور اپنے آپ ہی ہم استعمال کرتے ہیں جب ایک صاحب غم ہوتا ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں اور اظہار غم کرتے ہیں۔ تو جب اظہار غم کرتے ہیں تو اس کیفیت کا نام تعزیت کہتے ہیں کہ ہم تعزیت دینے آئے ہیں۔ جیسے آپ سب جمع ہیں اور اس چیز کی اہمیت پر توجہ رکھیں اور بہتر سے بہتر طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ تعزیت جو آپ دیتے ہیں در حقیقت آپ اسی لیے آتے ہیں۔ آپ جب تعزیت دینے کے لیے جاتے ہیں کسی کے گھر، کسی کا کوئی عزیز قریب دنیا سے اٹھ گیا ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں تعزیت دینے کے لیے، تو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، ان کو بھی لے کے جاتے ہیں، اہل خاندان کو بھی لے کے جاتے ہیں، تاکہ یہ ہو کہ فرد فرد ہم نے تعزیت ادا کی ہے۔ تو سب کو لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر ہر شخص تعزیہ ادا کرتا ہے، ہر شخص جو ہے گریہ کرتا ہے، اظہار غم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کائنات میں آپ کے اوپر حق اس وجہ سے ہے کہ آپ نے امام مانا ہے، آپ نے اپنا سرپرست جانا ہے۔ تو سرپرست جس کو مان لیا ہے اس کے غم میں غم منانا اور اظہار تعزیہ کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ تو ایک فریضہ ہو گیا۔ لیکن جب آتے ہیں تو صاحب عزا کو تعزیہ دیتے ہیں، اس کو تعزیت دیتے ہیں، اس سے اظہار غم کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے ایک طریقہ یہ بھی سکھایا، ایک جگہ پہ ہم سب جمع ہو کے اظہار غم کرتے ہیں تو خالی یہ نہیں دیکھیے خالی جمع ہیں ہم لوگ، بلکہ صاحب تعزیت کی جو صاحب غم ہے
وہ خود اس مجلس میں حاضر ہوتا ہے، اور جب وہ ہوتا ہے تو ہم اس نیت سے آتے ہیں کہ اس کے سامنے اظہار غم کریں. لہذا ہم اظہار غم کے لیے آتے ہیں، اور یہ نیت ہے کہ وہ موجود ہے. اور روایات بھی ہیں ہمارے پاس کہ ان تمام تر غم کی مالک حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا. اسی لیے ہم یہ تصور رکھتے ہیں کہ فرش عزا پر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لے آتی، اور ہم حاضر ہوئے ہیں ان کو تعزیت دینے کے لیے. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب صاحب عزا کے پاس جاتے ہیں تو وہ مصیبت میں ہے، غم میں ہے، تو اس طرح بھی آپ کو پیش آنا ہے. دوسرا، ان کے رتبے الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کے مقامات بلند ہیں، کسی کے مقامات خرد ہیں. تو مقامات بلند کے پاس زیادہ باادب ہو کے جانا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ فرش عزا پر آنے کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور معصومین تشریف لے آتے ہیں، تو ان کے حضور میں باادب آنا چاہیے. معصوم کے سامنے کبھی بھی نجاست کی حالت میں نہیں جانا چاہیے. یہ علاوہ اس کے کہ نہیں جانا چاہیے، خلاف اخلاق و ادب ہے، ایک احترام کے خلاف ہے. حقیقتاً آپ نزدیک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ معصوم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اس لیے کہ معصومین جو ہیں وہ طاہر و پاکیزہ ہیں، اور ان سے رجس نزدیک نہیں ہو سکتا. لہذا آپ صحیح و کوشش، آپ خود چڑھ بیٹھے ہیں آگے. مثلا فرض کیجئے کوئی ایسا ہو، خدا نخواستہ، اس مجمع میں کوئی نہیں ہے، لیکن میں ایک فردی بات کر رہا ہوں، آپ کو دکھ نہیں رہا ہے، لیکن چونکہ ان سے رزق نزدیک نہیں ہو سکتا، آپ کو قرب نہیں حاصل ہوا. اور تعزیت کا فائدہ اس وقت ہے جب معصوم سے قرب حاصل ہو جائے، اور جتنے ہی معصوم سے نزدیک ہو کے آپ تعزیت دیں گے. اب یہ تو رسم کے اعتبار سے دنیاوی اور نفسیاتی طور پر، فطری طور پر یہ چیز ہے کہ انسان صاحب غم کے پاس جب جاتا ہے تو اس طریقے سے مغموم ہو کے اس کے غم کا اظہار کرتا ہے، یہ فطری چیز ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ نے جو ہے وہ رکھی ہیں کہ آپ جب مغموم ہو کے آئیں گے اظہار غم کرنے، تو اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا چاہیے تھا. قاعدتاً صاحب غم کو گویا تسلی دینے آئے ہیں، اس کا فائدہ ہے، آپ کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہاں قضیہ الٹا، عام لوگوں کے پاس جائیں تو صاحب غم جو ہے اس کا فائدہ ہے، لیکن جب یہاں آئیں صاحب غم سے نزدیک ہوں، قریب ہوں اور حالت حزن میں ہوں، تو چونکہ وہ صاحب غم یہ دیکھے گا کہ اس نے اپنے کو ہم جیسا سمجھ رکھا ہے، جیسے ہم مغموم ہیں ویسے اس نے طاری کیا اپنے پر غم، لہذا وہ ترحم کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ترحم کے لیے دعا کب کریں گے؟ جب آپ قریب ہوں، اور اگر دور ہو گئے تو کس بات کی دعا؟ لہذا اس طرح سے آپ نزدیک ہوں، قریب ہوں، اس کے آداب کے ساتھ آئیں. طہارت شرط ہے،
شرکت مجالس کے لیے کہ آپ فرش عزا پہ آ رہے ہیں جہاں معصوم تشریف فرما ہیں. ان کے سامنے میں نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے استاد اور ہم نے تھوڑا سا حاصل کیا، زیادہ نہیں، کیونکہ ان کا آخری زمانہ تھا اور ہمارے امامہ بھی انہی نے سر پر رکھا تھا. آیت اللہ العظمہ ہمارا رشید نجفی علی اللہ مقام. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. انہی کے دہان سے سنا تھا میں نے، تو میں نے ایک استدلال کیا تھا. بہت سی عورتیں حضرت معصومہ قم کے دربار میں آتی ہیں، عورتوں کے اپنے خاص ایام ہوتے ہیں، تو سوالات کرتی ہیں کہ میں زیارت کر سکتی ہوں، میں جا سکتی ہوں کہ نہیں جا. چونکہ بہت سے انون لوگ، ناشناس لوگ، عدم التفات و توجہ رکھنے والے، ممکن ہے امامے والے بھی ہوں، جن کو توجہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت معصومہ معصوم اصطلاحی نہیں ہے، یعنی 14 معصوم ہیں، 14 سے 15ویں نہیں ہیں، مگر ان کا مقام، ان کی بلندی، ولو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، لیکن امام زمان علیہ السلام نے، دیگر اور اماموں نے، امام صادق علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام محمد ہادی علیہ السلام، ان لوگوں نے ان کی تمجید کیا کہ عظمت پر گفتگو فرمائی، لہذا ان کو معصومہ کے لقب سے یاد کیا جاتا. تو پوچھتے ہیں کہ یہاں پر جائیں نہ جائیں، اس حالت میں ہیں نجاست کے. بہت سے توجہ نہیں رکھتے ہو، کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. تو آغا سے میرے سامنے سوال کرنے والے نے سوال کیا، طالب علم نے، سمجھنے کے لیے مسئلے کے طور پر. یہ ان کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ عش آل محمد ہر چیز کا ایک حرم ہے. اللہ کا حرم کعبہ ہے جو مسجد الحرام کہلاتا ہے. خدا وہاں آ کے بیٹھتا نہیں ہے، اور خدا اگر بیٹھ جائے تو خدا نہیں، لیکن اس کو احترام کے لیے اس نے اپنا حرم قرار دیا. اور رسول کا حرم مدینہ ہے، اور حضرت امیر المومنین کا حرم نجف ہے. تو ہر ایک کا حرم ہے. اس کے بعد یہاں کہنے کے بعد فرمایا کہ ہم آل محمد کا حرم معصومہ قم ہے، یعنی سارے معصومین کی کا حرم ہے. حرم یعنی گھر ہے، تو ظاہر ہے. اور دوسری جگہ پر فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ قم عش آل محمد. عش یعنی گھونسلہ، پرندہ جہاں جا کے پناہ لیتا ہے اس کو عش کہتے ہیں عربی میں، گھونسلہ. ہم سارے آل محمد کا گھونسلہ ہے یا آپ کی قبر. تب ظاہر ہے کہ جہاں معصومہ ہیں، جب یہ کہہ دیا تو اعتقادی طور پر، عقلی طور پر، جب گھر ہی ہے تو گھر میں کوئی نہ کوئی فرد رہتی ہے ہر وقت. تو کوئی نہ کوئی معصومین میں سے 14 ہر وقت وہاں پر موجود ہے. اور جب معصوم موجود ہے تو معصوم کی موجودگی میں نجاست کی حالت میں پہنچنا قرب سے دوری کا سبب. لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ پاکیزہ ہو کے وہاں پہنچے. تو آپ دیکھیں خود معصوم قم کے لیے یہ تھا، جو کہ معصومہ نہیں ہے اصطلاحی. اسی طریقے سے مجالس ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں تو یہ آداب میں سے ہونا چاہیے. سابقاً یہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے، جو نہیں جانتے تو سیکھیں، اگر جانتے ہیں تو سکھائیں، بچوں کو بتائیں. سابقاً ایسا ہوتا تھا، بزرگان اپنے ایسا کرتے تھے، مجلس جانے سے پہلے طہارت کرو، لباس بدلو، یہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نجاست کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، خدشہ ہے تو تبدیل کرواتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعزیت عام تعزیت نہیں ہے، یہ تعزیت معصومین کے لیے ہے، معصوم سے نزدیکی کا سبب ہے.
قرب معصوم حاصل ہوگا۔ اب اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں، بے شک ان کی نیتیں تعزیت ہے، یہی کہ معصومہ کو تعزیت دیں، حضرت سیدہ کو تعزیت دیں، نیت یہی ہے، بغیر اس کے نیت کے کیسے آئیں گے؟ نیت ہی یہی ہے، آتے ہی اسی لیے ہیں۔ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کام کے لیے کوئی آئے، مگر فرش ادا پر نہ آ کے بیٹھنا یہ ذرا سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب نیت پر دار و مدار ہوتا ہے، تو میرا بھی کہنا ہے ٹھیک ہے، اب کل سے یہ کرنا کہ جماعت میں آنا، کھڑے ہونا اور نیت کرنا، اس کے بعد پھوٹ لینا، فرار ہو جانا، نیت کر کے فوراً باہر نکل کر کے سگریٹ پینا، نیت کر رہے ہیں۔ اب کوئی اگر پوچھے بھائی نماز کا نیت کر کے آ گئے، نیت پر انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ تو جس دن آپ یہ کریں گے، کوئی فقیہ ایسا نہیں ہے جو یہ فتویٰ نہ دے کہ آپ نے احانت صلاۃ فرمایا۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ آسان کام نہیں ہے، آپ نے نیت کیا اور فوراً پیچھے سے سرک لیے، تو یہ احانت نماز ہے۔ نماز کی ایک آبرو ہے، ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، ایک اسٹیٹس ہے۔ یعنی کیوں احانت ہے؟ اس لیے کہ نماز کے معنی معلوم ہے آپ کو، حضور کرتے ہیں آپ اللہ کے سامنے، حاضر ہو رہے ہیں، آپ عبادت کرنے جا رہے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ کسی سے ملنے کے لیے وقت لیں اور جیسے ہی ملنے کا وقت آئے اس کے سامنے سے دیکھیں، دور سے سلام بھی نہ کریں اور فوراً ہٹ جائیں۔ اب وہ انتظار کرے آپ کے لیے، کتنی بڑی بے ادبی ہے، یہ بد احترامی ہے، بد اخلاقی ہے۔ لہذا اس طرح سے احترام صلاۃ کے خلاف ہے، اور جو شخص نماز کے احترام کے خلاف اقدام کرے پھر اس کی سزائیں الگ ہیں، وہ ممکن ہے یہاں نہ ملے وہاں ملے گی۔ تو اسی طرح سے آپ سوچیں کہ کیا معنی ہے کہ نیت ہے ہماری، ہم آئے ہیں مگر فرش ادا پہ نہ بیٹھیں، کیا معنی ہوتا ہے؟ اور سیدہ سلام اللہ علیہا خود تشریف لے آئی ہیں، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ معصومین جہاں ہیں کائنات میں اور جس جگہ پہ ہیں، جس حالت میں ہیں، اللہ کی طرف سے مسلسل نزول رحمت ہے ان پر۔ تو جو آدمی ان سے نزدیک ہوگا وہ رحمت میں مشمول ہوگا۔ اب آپ کا دل نہیں چاہتا ہے رحمت میں شریک ہونے کا تو دور رہیے، لیکن بہرحال انہوں نے انتظام کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس یہ عزاداری بعنوان عبادت، اسی لیے آپ پرانے علماء کے جو سمٹمز تھے اور ان کے فقہا کی باتیں تھیں وہ صرف اسی بنیاد پر تھیں کہ وہ ہر چیز میں تلازم، یعنی چاہتے تھے کہ آپ اس کو برتیں، جو چیزیں آپ کو کہی گئی ہیں اس پر عمل کریں، سعی اور کوشش کریں کہ ان کی روح کو خوش کر کے اٹھیں، اور جب وہ خوش ہوں گے تو جو ان پر رحمت نازل ہو رہی تھی اس میں تو شامل ہو ہی گئے آپ۔ اس کے علاوہ الگ سے وہ وہی چاہتے ہیں جو خود ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے محب کے ساتھ بھی ہو۔ لہذا ہمیشہ اگر ان کے ساتھ نزول رحمت ہے تو وہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اس پر بھی ترحم کا نزول فرما۔ آپ دیکھیں یہ عبادت جس کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے، عظیم عبادت جس کے لیے پیدا کیا ہے، جس کے لیے بنایا ہے، کائنات میں کوئی ایسی عبادت بتائیں یا اللہ تو نے پیدا کیا عبادت کے لیے۔ اب عبادت کیا کہ ان کا نماز ہے، نماز عبادت ہے، پڑھیے، کتنی دیر تک پڑھیے گا؟ آپ غور کیجئے کہ جس چیز کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے، بنایا ہے ہم کو، وہ اگر ہم پورا نہ کریں تو اس کی غرض کے خلاف ہے نا۔ اس نے تو بنایا ہے عبادت کے لیے،
تو ہمارا وقت سارا کی سارا عبادت میں گزرنا چاہیے. تو اب کوئی ایسی عبادت لا کہ جس میں سارا وقت گزرے. ان کا نماز نماز جو ہے صبح کی صبح میں ہے، اور ظہر کی ظہر میں ہے، اور عصر کی عصر میں ہے، مغرب کی مغرب میں ہے، عشاء کی عشاء میں ہے. اس کے بعد سارا دن اب اگر ہم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مستحبات پر عمل کریں اور عبادات کی جھڑی لگا دیں تو کتنے دن کریں گے آپ؟ دل بھی ملول ہو جائے گا، علاوہ اس کے طبیعت تو ملول ہو ہی جائے گی، آپ کا نظام زندگی بھی خراب ہو جائے گا. خالص سجدہ ہی تو نہیں کرنا ہے. صبح سے اٹھ کر کے جب تک سوئے نہیں، نیند نہیں آئی، اس وقت تک بات پر غور کیجئے گا، اس وقت تک آپ جو ہے وہ سجدہ کرتے رہے، قرات کرتے رہے، اٹھتے بیٹھتے رہے، جو طریقے ہیں انجام دیتے رہے. لیکن جب سو گئے تو سوتے میں تو کوئی عبادت نہیں کر رہے ہیں، تب منقطع ہو گیا نا. اور سونا آپ کے بس میں ہے نہیں، اختیاری نہیں ہے. بہرحال نیند آئے گی آپ کو، تو جب سو گئے تو کٹ گیا معاملہ. اب کٹ گیا تو اب عبادت کہاں ہو رہی؟ اور جب تک عبادت نہ ہو رہی ہو، وقت خالی ہو جائے، تو اس کے معنی جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اتنی دیر وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اور دوسری بات سب سے بڑی یہی ہے بیچاری نماز. وَإِلَّا روزہ کا حال یہ ہے کہ دن بھر تو رکھ سکتے ہیں، رات میں نہیں رکھنا ہے، اسی نے بنایا ہے. تو اب رات میں کٹ گیا. دن بھر تو عبادت ہوئی لیکن رات میں عبادت نہیں ہوئی. حج پوری زندگی میں ایک دفعہ، وہ بھی مستطیع ہونے کے بعد. مستطیع ہو گیا تو آپ حج کیجئے، نہیں ہوئے تو اس سے بھی بری. تو کہاں عبادت ہوئی؟ اگر ایک دفعہ آپ نے کر لیا تو وہ ایک دفعہ جتنی دیر انجام دیا اتنی دیر آپ نے مقصد پورا کیا. لیکن پوری زندگی مقصد پورا نہیں کیا آپ نے. ہر عبادت پر توجہ کریں تو کوئی ایسی عبادت ہو کہ جو انجام دیں تو ہر لمحہ مقصد خدا پورا ہوتا رہے. ہر لمحہ سوتے رہیں تب بھی عبادت ہو، جاگتے رہیں تب بھی عبادت ہو، چلتے رہیں تب بھی عبادت ہو، اور پھرتے رہیں تب بھی عبادت ہو. کوئی ایسی عبادت ہو کہ جس کے کرنے سے ایک لمحے اور ثانیے سیکنڈ کے لیے بھی مقصد تخلیق رکے نہیں. ایسی عبادت کون ہے؟ سوائے ایک چیز کے دوسری کچھ نہیں ہے. فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں بیٹھا لو. علی کی محبت دل میں بٹھا لو. اور جب یہ دل میں راسخ ہو جائے تو پھر یہ محبت ایسی عبادت ہے کہ سوئیں تب بھی عبادت ہے، جاگ رہے ہیں تب بھی عبادت ہے، پھر رہے ہیں تب بھی عبادت ہے. جو چاہیں آپ کریں مگر مقصد خلقت آپ پورا کر رہے ہیں. اللہ اکبر! کتنی عظیم شخصیت ہے علی کی ذات کہ خود بھی مقصد خلقت پورا کرے اور پوری کائنات کی مخلوق کو بھی مقصد پورا کروائے. اب اس سے بڑی با فائدہ ذات کون پیدا ہو سکتی ہے کائنات کے لیے کہ جس کا وجود اتنا بڑا فائدے مند ہے اور قابل استفادہ ہے کہ خود بھی مقصد خدا پورا کر رہا ہے. اور جس دل میں بیٹھ جائے اس دل کو مقصد خدا کے لیے آمادہ کرتا ہے. اس سے بڑی ذات کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اندازہ کریں. اسی لیے فرمایا ہے کہ انہی کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے کل اس پوائنٹ تک بات پہنچائی تھی کہ عبادت کے لیے شرط ہے ایمان.
بغیر ایمان کے عبادت کوئی معنی نہیں رکھتا. اور یہاں تک لے آیا تھا کہ اگر کوئی کافر بیچارہ آپ کے ساتھ وضو کر کے وضو بنا کے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے بہرحال، اور اس کے بعد وہ بھی آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے عبادت کرے، تو آپ کو حق تو نہیں ہونا چاہیے کہ اسے بھگائیے. کوئی حق ہے آپ کو؟ بھئی وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اور انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے، وہ بھی کر رہا ہے عبادت، اپنی آپ کے ساتھ موجود ہے. کہا صاحب ان کی عبادت کا کوئی فائدہ ہی نہیں. کہا جب اللہ کو نہیں مانتے تو یہ عبادت کس کی کر رہے؟ عبادت تو اس وقت ہے کہ جب اللہ کو مانے تو تب عبادت ہے، وہ اللہ عبادت نہیں ہے، اور اللہ بھی قبول نہیں کرتا ہے. سے پہلے بھی میں نے یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور حالت کفر میں دنیا سے اٹھ جائیں، مر جائیں، اگر ان کے لیے پورے دنیا کے برابر آپ سونا کریں اور اس سونے کو فدیہ کریں راہ خدا میں، تب بھی خدا قبول نہیں کرنے والا، کافر کو قبول بھی نہیں کرے گا. اور وہ کر بھی رہا ہے تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے انکار کر رہا ہے. تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ بغیر اقرار کے عمل فائدہ نہیں رکھتا ہے. جب تک کہ اقرار نہ ہو کہ جناب یہ اللہ کو مانتے ہیں، اب اس کے بعد اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وہ بحث بات کی ہے کہ اخلاص ہے کہ نہیں ہے، وہ الگ مرحلے ہیں، لیکن اقرار ضروری ہے. جب تک کہ ایمان نہ ہوگا اس وقت تک عمل کا فائدہ نہیں ہے. بس ایمان کا ہونا ضروری ہے. ایمان یعنی دل کے اندر کیفیت پیدا ہو کہ ایمان التصدیق بالقلب، التصدیق بالجنان، یعنی آپ دل سے تصدیق کر رہے ہوں. خود امام محمد باقر علیہ السلام پوچھا گیا مولا اللہ کو کیسے پہچانے تاکہ اس کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت ہم کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا انما یعبد اللہ من یعرف اللہ. عبادت اس کی عبادت ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے. وَمَن لَمْ يَعْرَفِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتا تو اس کی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کرتا ہے ہَكَذَا ضَلَالًا، ایسے ہی جیسے گمراہی کی عبادت ہوتی ہے. اب اس کے بعد راوی نے پوچھا کہ ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیسے اختیار کریں؟ اس لیے کہ مشکل یہ ہے نا کہ خدا یہاں تو آ نہیں سکتا، اس کو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، پہچان سکتے نہیں ہیں، کیسے معرفت اختیار کریں؟ تو آپ نے فرمایا التصدیق باللہ، اللہ کی بھرپور وجود کی تصدیق کرے، اپنے دل سے یقین پیدا کرے کہ خدا ایک ہے. وَالتصدیق رسول اللہ، اور اللہ کے رسول کی رسالت کی تصدیق کرے. یہ دو چیز. تیسری فرمایا والاہتمام والموالات علی ابن ابی طالب، اور علی کی ولایت کا اقرار کرے. والاہتمام بہ، اور ان کی امامت کو مانے. والائمۃ الہدی من بعدہ، اور تمام ائمہ جو ان کے بعد کے ہیں ان کی امامت کا اقرار کرے. والبراءۃ من اعدائہم الی اللہ، اور اللہ کے لیے ان کے دشمنوں سے براءت اختیار کرے. ہاکذا یعرف اللہ، اس طرح اللہ پہچانا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
اس طرح اللہ پہچانا جائے گا۔ ارکان سن لیا آپ نے، یہ 5 رکن ہیں جن کو آپ کو ادا کرنا ہے، تب معرفت خدا آئے گی۔ اسی لیے روایات میں بہت زیادہ ہے، اور اس کے معنی ہے کہ اس پر عمل کر اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو گامزن کریں۔ اب معرفت کا طریقہ بتایا، تصدیق باللہ، اللہ کی بھرپور طریقے سے تصدیق کریں کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، موجود ہے۔ وَالتصدیق برسول اللہ، اللہ کے رسول کی تصدیق کریں کہ یہ اللہ کا رسول ہے یقیناً۔ والموالات علی ابن ابی طالب، اور علی کی ولایت کا اقرار کریں، اور پھر اس بعد سلسلے وار ہاکذا یعرف اللہ، اس طرح سے اللہ پہچانا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ بغیر ان کے پہچانے ہوئے آپ اللہ کی پہچان نہیں کر سکتے، اور یہ اصول کافی میں موجود ہے۔ معتبر کتاب، معتبر راوی، معتبر روایت، مستند روایت، یقینی الوقوع روایت، اور اس طرح کی اور بہت سی روایت۔ یہ نہ سمجھئے یہی ایک ہے، اس سے ملتی جلتی بہت سی روایتیں۔ بس معلوم یہ ہوا کہ جب تک کہ ان پر ایمان نہ ہو اس وقت تک خدا پر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ وجود کا اقرار ہو جائے مگر اگر ان کا انکار ہو تو خدا سے انکار ہوگا۔ وجود کا اقرار ہو جائے اگر ان میں شک ہو تو خدا کی وحدانیت کے شک کے مانند ہے۔ اگر وجود کا اقرار ہو جائے لیکن ان کو رد کرے تو اس نے خدا کو رد کیا۔ ابھی میں تو حدیثیں پڑھ رہا ہوں خالص، اس کے بعد میرا بھی کچھ چلے گا معاملہ۔ تو ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں، پیغمبر من آمنا، جو شخص من آمنا بنا، جو شخص ہم پر ایمان رکھتا ہے، آمن اللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ ومن رد علینا، اور جس نے ہم کو رد کیا، رد علی اللہ، اس نے اللہ کو رد کر دیا۔ یہ پیغمبر کا بیان ہے۔ ذات فرمایا من شک فینا، جس نے ہم میں شک کیا، وشک فی اللہ، اس نے اللہ میں شک کیا۔ آپ دیکھیں یہ سب یہ جٹا ہوا ہے معاملہ۔ مان رہا ہے اللہ ایک ہے، مان رہا ہے کہ اللہ موجود ہے، مگر کہہ رہا ہے، رسول بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز من عرفنا، جس نے ہم کو پہچانا، عرف اللہ، اللہ کو پہچان لیا۔ من تولا عنا، جو ہم سے روگردانی کیا، تولا عن اللہ، وہ اللہ سے پھر گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہی لوگ ہلاک ہونے والے، سمجھ میں آیا نا، ہلاکت بھی انہی سے ہوگی۔ اب یہ کیسے کہ ان کو ایمان لے آئیں ان پر تو اللہ کا ایمان ہو جائے، ان کو رد کر دیں تو اللہ کو رد کرنا ہوا، ان میں شک کیا تو اللہ میں شک ہوا۔ یہ کیسے بھائی؟ اللہ اللہ ہے، ہم مان رہے ہیں اس کا وجود ہے، اس کی توحید کے قائل ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس سے ان کا کیا ربط ہے؟ ہم نے دوپہر کی مجلس میں بتایا تھا نا آپ کو کہ یہ احاطے میں ہیں خدا کے، اور ہم نے احاطہ بھی بیان کیا کہ کیسے ایک نور کے اندر ایسے ہیں کہ احاطے میں ہیں، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ اب اگر آپ اسی میں شک کر دیں کہ یہ احاطہ الہی میں ہو سکتے ہیں کہ نہیں، تو یہ شک ان کی ذات میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت میں شک ہے، اور جو اللہ کی قدرت پر شک کرے وہ پھر مومن نہیں رہ جاتا۔ یہ معنی ہے کہ اگر تم نے ہم میں شک کیا تو اللہ میں شک کیا،
بھئی اللہ جو ہے خود بھی مومن ہے، پتہ ہے نا آپ کو، اللہ جو ہے مومن ہے نا. آپ دیکھیے روز پڑھتے رہتے ہیں، 100 نام ہے نا اس کے، اس میں سے ایک نام مومن ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کس کا مومن ہے؟ بھئی ہم اور آپ مومن ہیں اللہ کے، ہے نا؟ تو اللہ کس کا مومن ہے؟ آپ بتائیے کس کا مومن ہے اللہ؟ کس بات کا مومن ہے؟ کاہے کا مومن ہے؟ اور مومن تو ہے نا، اور نام بھی ہے مومن، اس کے ہے نا 100 نام میں سے ایک، اللہ کے نام میں سے، اسماء حسنہ میں سے ایک مومن ہے. تو مومن ہے تو ایسے ہی تو نہیں ہوگا، کوئی بھی نام اس کا ایسا نہیں ہے کہ جو خارج میں وہ چیزیں اس سے متحقق نہ ہوئی ہوں. یعنی کیا؟ اگر اللہ رازق ہے تو رزق دے رہا ہے، اگر خالق ہے تو خلق کر رہا ہے. تو یہ خلق ہونا بتا رہا ہے کہ خالق ہے، یہ رزق آنا بتا رہا ہے کہ رازق ہے. تو جب مومن ہے تو کسی پر ایمان ہے اس کا. تو جو کر رہے ہیں آپ، اب یہ کہے پر ایمان ہے، یہ آپ ڈھونڈیے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کائنات کی کوئی فرد ایمان رکھے یا نہ رکھے، لیکن اللہ کا ایمان اگر ہو جائے تو اب وہ کافی ہی ہے. آپ سوچو، غور کرو، تمہارے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں فرق پڑنے والا، اس لیے کہ جب وہ مان رہا ہے تو میری صحت پر کیا اثر پڑنے والا ہے. تو مانو یا نہ مانو، ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی شخصیت، کیا تھا کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. کس سے تعلقات؟ کا پریزیڈنٹ صاحب سے. اچھا ہاں آپ نہیں سمجھتے، پوری دنیا کو جو پریزیڈنٹ نچا رہا ہے اس سے ان کے تعلقات ہیں. اب اس کے بعد آپ خواہ ادھر ہی منہ کرے رہیں گے کہ ان کے تعلقات ہیں، میرے کام بھی شاید بن جائیں ان کے ذریعے سے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صرف ایک تعلقات جاننے پر. یہاں تعلقات کی بات نہیں ہے بلکہ ایمان ہے اللہ کا. توجہ کریں آپ، کس بات پر ایمان ہے؟ اب آپ تصور کریں، اب کچھ میں نہیں کہتا ہوں، زیادہ آگے بڑھاؤں گا نہیں بات کو، مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کیا اتنے پر تو ایمان ہو ہی سکتا ہے کہ ہم نے ایسی ذات کو پیدا کیا جس پر ہمیں یقین ہے کہ جب ہم چاہیں گے تبھی یہ چاہے گا. یہی ایمان کافی ہے، اسی میں خدا مومن بن گیا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اپنی ذات کا اعلان، اپنی ذات کا ایمان خود اس کو ہے کہ ہم ہیں نا. آپ کو اپنی ذات کا یقین ہے کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب آپ سے کوئی آگے کہے کہ بھیا آپ ہیں نہیں، تو آپ انکار کریں گے؟ آپ بتائیے. اور اگر یہاں پہ کوئی انکار کرے، ایسے ہی فلسفی ہیں دنیا میں، ان کو آئیڈیلسٹ کہتے ہیں. وہ آئیڈیلسٹ جو ہوتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا وجود نہیں ہے. ارے بھائی تم تو کھڑے ہو، کہتے ہیں نہیں ہے. ریالسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں میرا وجود ہے، لیکن آئیڈیلسٹ کہتے ہیں میرا وجود نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ میرا وجود ہے. اور جبکہ کھڑے ہیں، سامنے مجاہدہ ہو رہا ہے. اب اس سے زیادہ شک کا کہ دنیا میں کون پیدا ہوگا کہ جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اپنے وجود کو محسوس کر رہا ہے، اس کے بعد بھی انکار کر رہا ہے. تو اب انکار، اب اس سے زیادہ بڑا انکار تو نہیں ہو سکتا نا. آپ سوچیں، جب انسان اتنا گر گیا ہے کہ، اور فلسفی بھی کہلاتا ہے، اتنا گرا ہوا ہے کہ وہ اپنے وجود کو محسوس کرنے کے بعد بھی کہتا ہے میں موجود نہیں ہوں. تو جو کریں آپ، تو جو دوسرے کے کمال دیکھ کے انکار کرے تو اس میں حیرت نہیں کرنی چاہیے. اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ جو جب اپنے ہی کا انکار کر سکتا ہے انسان، تو دوسرے کے کمال تو پھر بھی احساس کے مانند ہیں. جب تک کہ احساس نہ کرے گا. آپ دیکھیے نا، ایسے لوگ ہیں دنیا میں موجود ہیں، نبی سے کہا انہوں نے کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے، مگر اس شرط پر آپ کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو ٹکڑے کر دیں. نبی نے کہا اچھا مان لو گے؟ کہا بالکل مان لیں گے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. ارے سوچا تھا کہ نہ کر پائے گا، مگر اس نے کر دیا. جو کر رہے ہیں، سوچا تھا نہیں کر پائے گا، مگر اس نے کر دیا. ارے یہ کر لے گیا.
تو کچھ تو اس میں ہلے کہ بھائی یہ اپنا جیسا نہیں ہے، یہ اپنا جیسا نہیں ہے، اگر اپنا جیسا ہوتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال کچھ ہلے، دوسرے کہنے لے اچھا ملا دو تو جانے۔ اب اس کے بعد پھر نبی مسکرائے اور حضرت نے اشارہ کیا، دونوں مل گئے۔ جیسے ہی مل گئے تو جو ہلے تھے وہ ایمان لے آئے، اور جو نہیں ہلے وہ دیکھتے رہ گئے۔ پوچھا نبی نے آپ، کہنے لے بے شک تم نے یہ کیا، اس سے مجھے انکار نہیں ہے کہ یہ کیا تم نے، مگر صاحب بڑے فنکار نظر آتے ہو، اتنا بڑا جادوگر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیے آپ، انکار کرنے والے کے لیے تو آپ کچھ بھی کر ڈالیے، چاہے جتنے دلائل فراہم کر دیجئے، وہ ایک لمحے کے لیے نہیں مانے گا، لیکن اقرار کرنے والے جو ہیں فوری مانیں گے۔ ایک ہندوستان میں شخص تھا جو ہندو تھا اور بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا پنڈت تھا، بہت بڑا عالم تھا، اور وہ اس نے یہ سنا کہ پیغمبر جب کسی پتھر پر پیر رکھتے ہیں تو نشان بن جاتا ہے۔ اچھا کہ یہی ان کی دلیل پیغمبری ہے، بہت سے اعجاز ہیں، انہوں میں کی بھی یہ معجزہ ہے، ہم رکھیں تو نہیں بنتا، آپ رکھیں تو نہیں بنتا۔ نہ کہا کوئی بات نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ ایک خاص تاریخ ہے جس تاریخ میں ستارے دو ملتے ہیں، اگر آپ رکھ دیجئے تو آپ کے بھی پیر کا نشان بن جائے، پتھر ہو، لوہا ہو، جو بھی سخت چیزیں ہیں آپ بھی رکھیں گے نشان بن جائے گا، باقاعدہ چھپ جائے گا، مگر وہ خاص ٹائم ہے جس میں دو ستارے ملتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر وقت؟ کہانی صاحب وہ ہر وقت رکھتے ہیں تو ہو جاتا ہے، مجھے یقین نہیں آتا، جب خاص ٹائم ہوگا تو رکھا ہوگا۔ کہانی صاحب ابھی لے کے جائیے۔ کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ ہندوستان سے سفر کیا، پہنچا وہاں اور پیغمبر کے پاس گیا، پتھر لے کے آیا اور اس نے کہا ہم نے سنا ہے آپ قدم رکھتے ہیں تو نشان بن جاتا ہے۔ حضرت نے کہا جب بھی چاہیں آپ رکھیں تو بن جائے گا۔ حضرت نے کہا تو اس نے کہا پھر رکھ دیجیے۔ آپ نے جیسے ہی قدم رکھا نشان بن گیا۔ تو اس نے کہا ہاں بن تو گیا مگر ایسے نہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا بھی صرف قدم کو آپ کے۔ اب آپ پھر سے رکھیے۔ اب نبی نے قدم اٹھایا پتھر پر رکھنے کے لیے، وہ اوپر دیکھتا رہا ستاروں کو۔ جیسے جیسے نبی کا قدم پتھر سے نزدیک ہوتا چلا گیا ویسے ویسے ستارے ملتے چلے گئے۔ جیسے ہی قدم رکھ دیا ستارے مل گئے، اور جب اٹھا لیا تو ستارے ہٹ گئے۔ اس نے کہا بے شک آپ رسول ہیں، اس لیے کہ جب تک ستارہ نہ ملے گا قدم کا رکھا ہوا نشان نہ ابھرے گا۔ یہ اپنی جگہ پر طے ہے، مگر صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی وہ ذات ہے کہ آپ نے ستارے پر بھی قدرت رکھ رکھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے نہیں کہ پیر کے نشان بن رہے ہیں، اس لیے نہیں ہم آپ کو نبی مان رہے ہیں، نبی اس لیے مان رہے ہیں کہ آپ کی قدرت اتنی حاوی ہے کہ ستارے جو ہیں آپ کے قدم کے پابند ہیں۔ جو کریں آپ، جو قدم کے پابند ستارے ہوں تو اشاروں کے پابند کیا ہوں گے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا ایمان لے آیا۔ پس یہ ایمان جو ہے اب اس کے بعد کی عبادت ہے۔ پہلے ایمان جتنا قوی ہو اتنا ہی۔ اب اگر کوئی اس میں شک کرے کہ یہ ان میں قدرت نہیں، دیکھا نا ایمان لے آیا، کیوں؟ یقین پیدا ہو گیا۔ ایسا ہی نا، کتنا کھلا ہوا معجزہ تھا وہاں پر، جادوگر کیسے ایمان لے آئے موسیٰ کے سامنے؟ ایسا ہی نا کہ دیکھا یہ ڈنڈا تھا اور یہ ڈنڈا واقعاً سانپ بنا اور سارے سانپوں کو نگل لیا، اور اس کے بعد پھر ڈنڈا ہو گیا اور ایک بھی سانپ وہ نہیں تھے جن کو نگلا تھا، وہ سب رسیاں تھیں۔ انہوں نے آنکھ بندی کا کام کیا تھا، چشم بندی کا کام کیا۔ وہ جادوگر تھے، انہوں نے آنکھ چشم بندی کیا اور رسیوں کو ایسا پیش کیا کہ جسے قرآن نے نقل کیا کہ یخیلو، لوگوں کے خیال یہ ہو گئے کہ یہ سانپ ہیں۔ خیال اور ہے، حقیقت اور ہے، قرآن کی لفظ ہے، بس خیال میں لوگوں کے آ گیا کہ یہ سانپ ہے۔ لیکن کمال اس کا یہ تھا کہ وہ ساری رسیوں کو نگل گیا مگر پھر بھی ڈنڈا ہی کہ ڈنڈا رہ گیا۔
بھئی یہ دیکھ کے کہا کہ یہ کوئی قوت تھی. اس وجہ سے وہ جادوگر جو جادوگری سے واقف تھے، جہالت بڑی بری چیز ہوتی ہے، جادوگری سے واقف تھے، کم سے کم ایک علم تو تھا نا. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اب آپ کے سمجھ میں آیا، علم اگر اتنا بھی ہو تو وہ علم حقیقت کی طرف لے جاتا ہے. اور جو جاہل تھے وہ دیکھ کر کے بھی موسیٰ پر ایمان نہیں لے آئے، اس لیے کہ علم تھا ہی نہیں. اس کو اتنا تو علم تھا کہ یہ جادوگری ہے. جب فن جادوگری سے واقف تھا، اس نے دیکھا یہ فن جادوگری نہیں کر رہا ہے، یہ حقیقت کر رہا ہے، لہذا وہ ایمان لے آیا. اس لیے کہتے ہیں علم حاصل کرو، چاہے جو بھی علم ہو، علم جو ہے وہ حقیقت کی طرف لے جاتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہی علم ایمان پیدا کراتا ہے، یہی علم جو ہے انسان کو اس مقام تک جائے. بہت سادہ تر میں نے چاہا آج آپ کے سامنے کہ بات پہنچ جائے. بس یہ ایمان اور یہ علم، یہ معرفت، اسی کے ذریعے سے عبادت خدا ہوگی. جو جس قدر پہچانے گا اس قدر وہ عبادت بہتر کرے گا. جو جس قدر یقین پیدا کرے گا اس قدر اس کے یقین پر عبادت تولی جائے گی. آپ دیکھیں دن بھر سجدے میں پڑا رہنا معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ کتنی ایمان کی قوت اور یقین کی صلاحیت ہے اس میں. سب کی نمازیں ایک جیسا ہی نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں. ایک وہ نماز پڑھتا ہے جس کا ایمان بالکل اتھل ہے، اور ایک وہ پڑھتا ہے جس کا کچھ بہتر ہے، اور ایک وہ پڑھتا ہے جو اس سے بہتر ہے، ایک وہ پڑھتا ہے جو اور اونچا ہے، ایک وہ پڑھتا ہے جو بالکل صد درصد ہے. ہر ایک کی نمازوں کے ثواب الگ ہیں، ہر ایک کی نمازوں کی جزائیں الگ ہیں. کیوں جزا الگ ہے؟ بھائی جیسا مال ہوگا ویسے ہی تو قیمت دی جائے گی. جو کریں میری بات پر، جیسا مال ہوگا ویسے ہی قیمت ہوگی. اب آپ کا مال جیسا ہے آپ لے گئے ہیں، اب وہاں تولے گا خدا تو تولنے کا بانٹ کیا ہوگا؟ جو کریں آپ، تول تو ایسے ہی جاتا ہے، ایسے تولا نہیں جاتا ہے. بہرحال ادھر کا وزن جب تک کہ ادھر کوئی وزن نہ رکھا جائے تو وزن کون ہوگا اور ترازو کیا ہوگا؟ توجہ کریں آپ. ایک بانٹ بھی ہوگی، ایک ترازو ہوگا. تو بانٹ کو تو بتایا نبی نے کہ وہ خود تمہارا ایمان ہے، وہ خود تمہارا یقین ہے، اسی پہ رکھ کے عمل تولیں گے. جتنا یقین ہے اسی اعتبار سے اس عمل کے وزن کو سراہا جائے گا، اور اسی پر آنکھ کے آپ کو اجرت مل جائے گی. لیکن ترازو کیا ہے؟ تو فرمایا میزان الاعمال، اعمال کے تولنے کا ترازو جو ہے، ڈنڈی جو ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا جو کہ ملاتی ہے دو پلوں کو، اور دو پلے جو ہیں وہ علی مرتضیٰ ہیں، اور جو خیوط ہے وہ حسنین اور دیگر ائمہ ہیں. ایک ترازو کے اندر صرف آل محمد ہیں. توجہ کریں آپ. ایمان آپ کا رکھا جائے گا ایک طرف، عمل آپ کا رکھا جائے گا دوسری طرف. ترازو آل محمد ہیں اور نبی تولنے والے ہیں. توجہ کریں آپ. اب تولنے والا کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. توجہ کریں آپ. نہ بانٹ گھٹا سکتا ہے، نہ بڑھا سکتا ہے، نہ ترازو کو پکڑ کے ہلا سکتا ہے. توجہ کریں آپ. تو ترازو آل محمد ہیں. اگر آل محمد سے محبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو اعمال تلیں گے کہاں؟ توجہ کریں آپ. اور بانٹ اگر کم ہے تو تلیں گے کس پہ؟ اب یہ بانٹ کی قیمت اسی وقت ہے کہ جب ایمان آپ کا پختہ ہو، اور ایمان کا کمال نہیں ہوگا مگر یہ کہ آمنا بنا، جو ہم پر ایمان رکھے اس کا ایمان خدا پر ایمان ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اگر یہاں تک تول لیا آپ نے تو ایک جملے میں تول کے اور بات کو آگے کروں. دیکھیں آپ ایمان پہ تلا نا عمل. اگر آپ کو نہیں دکھ رہا، یقین نہیں آ رہا کہ یہ عمل ایمان پر تل رہا ہے کہ نہیں، تو آپ چلے جاؤ جنگ خندق میں اور دیکھو ایمان پر تل رہا ہے کہ نہیں تل رہا ہے.
جتنے اور آج تک عمل انجام دیے ہیں ان کے ایمان پر جو ان کا عمل تلے گا تو وہ ایک طرف ہے، اور یہاں پر پہلے کہا کل ایمان، اس کے بعد کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ کل ایمان کا بانٹ ہے اور اس پر یہ عمل تل رہا ہے۔ ایک ضربت کائنات کی تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، ایک ضربت افضل ہے کائنات کی تمام عبادتوں سے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، بعض اہل سنت نے عجیب و غریب، اس میں دو معنی نکل رہے ہیں، دوسرے معنی کی تاکید فرما دی، انہوں نے اضافہ کر دیا، کہا پیغمبر نے اتنا ہی نہیں کہا بلکہ افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، ہم سمجھے تھے خالی خیبر کے دن، خالی خندق کے دن اتنی دیر جتنی دیر علی ضربت چلا رہے تھے اتنی دیر کی عبادت ثقلین کی، اس سے بھی یہ افضل ہے، ہمیں تئی سمجھے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے الی یوم القیامہ۔ توجہ کریں آپ، تو اب قیامت تک جتنے مسلمان پیدا ہوتے رہیں، اللہ اکبر، میں نے مسلمان کہا تو وہیں تک رہ گئے آپ، کہا ما من شیء الا تسبیحہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے عبادت خدا میں ہے۔ اور فرمایا ثقلین زمین و آسمان دونوں ہیں، اس میں جتنی چیزیں قیامت تک عبادت کرتی جائیں گی وہ عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وقت ہی ختم ہو گیا، لیکن اب تو گاڑی گرم ہوئی، لیکن صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ اندازہ کریں کہ عبادت ثقلین سے افضل کے معنی بھاری ہے پلہ، ابھی بھی یہ اٹھ نہیں رہا ہے، یہ ایسے ہی نیچے رکھا ہوا ہے، اور وہ جو ہیں اٹھے ہوئے ہیں۔ ثقلین کی عبادت اتنی سبک ہے، اتنی وزنی نہیں ہے، سبک ہے، ہلکی ہے کہ وہ اٹھی ہے اور یہ پلہ رکھا ہوا ہے۔ اب ہم بھی تھوڑا مانگ لیں، مولا تھوڑا ہم کو بھی دے دیجئے، آپ بھی مانگ لیں تو آپ کس کو ملے گا؟ جو کریں آپ مانگیے، آپ جا کر کے کسی کے پاس بہت دولت ہو تو کس کو دے گا؟ بھائی جس سے دل ملے گا اسی کو تو دے گا، اور لیکن جس سے دل برداشتہ ہوگا منہ پھیر لے گا اس طرح کہ نہیں پھیر لے گا۔ تو بھائی اتنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ان سے محبت اختیار کرو۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کس بات پر یہ عبادت کی اجرت ملے گی؟ اجرت کیا ہے؟ کیا ملے گی؟ کہا جنت ملے گی۔ میں جنت ملے گی کیا؟ بھئی جنت تو ہم کو ملے گی نا، ان کو کیا؟ ان کی وجہ سے جنت تو خلق ہوئی، ان کی ملکیت جنت، تو ان کے عمل پر جنت تو نہیں ملنے والی نا۔ بس میں اتنا ہی پوچھ رہا ہوں، جنت ملے گی؟ یہ ایک ہی ضربت کافی تھی پوری جنت کے لیے، ٹھیک ہی نہیں کافی؟ اتنا کہ افضل ہے عبادت ثقلین سے، اور جنت تو ان کی ملکیت ہے پہلے سے۔ وہ جنت جب ملکیت ہو گئی اور قاسم نار والجنہ ہو گئے، جب ان کا سب کچھ ہو گیا، تو اب یہ عمل کا وزن جو ہے اس کی اجرت کیا قرار پائے گی؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یا اللہ تیرے پاس کیا ہے؟ اب میرا لہن بدلا، گھبرائیے گا نہیں۔ یا اللہ کیا ہے تیرے پاس کہ تو دے گا؟ جنت تو پہلے ہی دے چکا، وہ تو ملکیت ہو گئی، اب اس کے علاوہ بچا کیا ہے؟ توجہ کریں آپ، یہ ہے وہ عبادت کہ علی نے کہا نہ میں نے لالچ میں جنت کے کیا، نہ میں نے دوزخ کے خوف میں کیا، بس میں نے اس لیے کیا کہ تجھے اس لائق پایا، تو جب اس لائق پایا تجھے تو عبادت کیا، تو اب اجرت بھی تو ہی ہو سکتا ہے۔
یہ سبب ہوا کہ ایک ضربت لگائی، ایک شب سویا تو اللہ نے کہہ دیا اپنی مرضی تیرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس عزیزو آپ دیکھیں، غور کریں، یہ علی ہے جس علی کی محبت دل میں بٹھالنا ہے۔ کمال، انتہا کی کمال، یعنی کمال بھی اپنا دم جہاں توڑتا ہے اس کا نام علی ہے۔ اس مقام پر پہنچا ہے علی، اس جگہ پر ہیں علی ابن ابی طالب، اور کمال سے محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کی محبت اختیار کرو، اور نہ ہی ایسے ہی بلکہ اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے ان سے، اللہ ان سب سے محبت کرتا ہے۔ اور جب آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ جس کے ہم جس سے محبت کرتے ہیں محب ہیں، اس کا اللہ بھی محب ہے، اور اس میں رشک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسی محبت ہے کہ خدا ان سے محبت کر رہا ہے اور ہم بھی محبت کر رہے ہیں، یعنی جس صف میں محبوں کے خدا کھڑا ہے، اللہ اکبر، اس میں ہم کھڑے ہیں۔ اب رحمت کا نزول اس کی ذات سے ہے، تو کسی شیعہ کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں سے کم ہیں۔ اس لیے امام صادق نے فرمایا ہے، جب شیعہ نے قریب آکے کہا مولا میں فقیر ہوں، کہا مہلن، کبھی یہ نہ کہنا کہ اس لیے کہ تو میری محبت اپنے دل میں رکھتا ہے اور ان کی محبت خدا اپنے پاس رکھتا ہے، تو جہاں خدا ہے وہاں تو ہے، اور خدا کے سائے میں رہنے والے فقیر نہیں ہیں، وہ اللہ کی طرف سے غنی مطلق ہے، ان کو غنا دیا ہے اللہ نے۔ دیکھیے اہل بیت کس مقام کا نام ہے، اہل بیت کہاں لے جا کے چھوڑتے ہیں۔ آپ کتنا گرے تھے، اٹھا کر کے جیسے ہی محبت اختیار کی اپنے پاس لے آئے، مرتبہ بتایا۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو میں اکثر مقام فضیلت میں یہ کہتا ہوں، ویسے عقلی طور پر بھی سوچو کہ اسلام جو ہے اس نے کسی کی کوئی پابندی نہیں رکھی۔ دیکھیے ساخت اللہ کی مصلحتوں حکمتوں کی وجہ سے ہے۔ میں دن میں بھی کہہ رہا تھا کچھ عورتوں کے سوال کے جواب میں، ساخت اللہ کی مصلحتوں کی وجہ سے ہے، اور وہ عین عدالت ہے۔ اگر وہ عورت کو ایسا نہ بنائے تو یہ خلاف عدالت ہے، ظلم ہے، اور اگر مرد کو ایسا سخت نہ بنائے تو یہ بھی خلاف عدالت ہے، ظلم ہے، کہ اس لیے کہ نظام عالم چلانا ہے اس کو، لہذا نظام عالم عین عدل پر ہے۔ ساخت جو ہے وہ اللہ نے عین عدالت میں بتایا ہے، اس میں آپ کی کمی زیادتی جو ہے یہ خلاف عدالت نہیں ہے، یہ عین عدالت ہے۔ عدالت وہاں دیکھو کہ اجر بھی مساوی ہے، ذرہ برابر ایسا نہیں ہے کہ جو نماز آپ کی ہے وہ اور ہے اور جو نماز عورت کی ہے وہ اور ہے۔ عورت کی بھی نماز کا اجر وہی ہے جو اجر آپ کو دیا جائے گا، مرتولہ ایمان ہی پہ جائے گا، بدلے گا نہیں، لیکن یہ کہ وہ عورت جتنا ایمان ہے اس کا اس کے حساب سے، جتنا ایمان مرد کا ہے اس کے حساب سے، یہ عین عدالت ہے، اجر یکساں دیا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی عمل صالح انجام دے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ مومن، لیکن وہ مومن ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو اس کو ہم پاکیزہ زندگی دینے والے۔ تو آپ اندازہ کریں اجر برابر کا دیتا ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک عورت نہیں بلکہ کنیز جو مرتبہ بہت ہی گرا ہوا ہے، جب 3 روٹیاں دینے میں اہل بیت کے ساتھ یہ کنیز بھی شریک ہو گئی، تو سورہ دہر میں جو ملکیت جنا بتائی گئی، اللہ اکبر، رسول شریک نہیں ہے مگر 5 کا کورم پورا کر دیا، حسن، حسین، علی، فاطمہ اور فضہ بھی شریک ہو گئی۔ جتنا حق ان کو ہے اتنا ہی حق ان کو بھی مل گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کتنی عظیم بیوی ہے فضہ، جس کا مقام اتنا بلند ہے۔ پھر کبھی اور فضہ کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ پیغمبر کی بیٹی کے گھر سے نکلی
اور پیغمبر کے گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی داخل ہوئیں مسعود کھڑے ہو گئے، ابن مسعود کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد دیکھا پھر نکلیں اور پھر بیٹی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو پکارا فضا، ارے خیر تو ہے؟ کہا خدمت، خیر ہی خیر ہے۔ کہا فضا بڑی خدمت کر رہی ہو، لگتا ہے جنت لے لو گی۔ عبداللہ کتنے بھولے سمجھ میں آتے ہو، ارے جنت کیا ہے، یہ تو در فاطمہ جنت سے بھی بلندتر۔ تمہیں ابھی جنت کی طلب ہے، مجھے جنت نہیں چاہیے، در فاطمہ چاہیے۔ سے کہتے ہیں معرفت۔ یہ وہ بی بی ہے جو 40 سال قرآن میں ذکر کیا، سب قرآنی آیات میں گفتگو کی۔ یہ وہ بی بی ہے جو معرفت حضرت زہرا رکھتی ہے۔ اب سوچیں یہ وہ بی بی ہے جس نے اپنے آپ کو سیدہ زینب پر قربان کر دیا، کتنی عظیم بی بی ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کی آبرو نہیں رکھی۔ عزیزو آج سنتے رہتے ہیں کہ دربار یزید میں جب یزید نے نظریں گڑانا شروع کی اور کہا میں شمر دیکھنا چاہتا ہوں کہ بنت علی کون ہے، بی بی اپنے چہرے پر ایسے نقاب کی طرح بال کو ڈالے ہوئے تھی اور بیویاں گھیرے میں لیے تھی۔ شمر نے ایک ایک کو کھینچ کے جدا کیا، کہا یزید یہ ہے۔ بس وہاں پر سامنے کھڑی ہو گئی فضا، کہا یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ فضا ہے، حضرت زہرا کی خادمہ۔ کہا اس کو بھی ہٹاؤ۔ اللہ اکبر، بی بی فضا نہیں ہٹی۔ جب نہیں ہٹی تو ایک مرتبہ ایک ظالم نے اپنا تازیانہ اٹھایا اور اس نے کہا ہٹے گی کہ تیرے پشت پر تازیانہ لگاؤں۔ مشکیں پکڑی، کھینچ کے چاہا کہ تازیانہ لگائے۔ فضا نے غور سے دیکھا دربار یزید میں 400 ان کے قوم کے لوگ کھڑے تھے۔ کہا اے میری قوم کے لوگو، تم کھڑے دیکھ رہے ہو اور تمہارے قوم کی ایک عورت کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو سب نے تلواریں نکال لی اور کہا یزید اگر حکم دیا تو نے تو تلوار تیرے اوپر چلیں گی ورنہ چھوڑ دے۔ بس زینب دیکھ رہی تھی، دیکھتے دیکھتے دل بھر آیا، مدینے کا رخ کیا، آواز دیا نانا یہ آپ کے گھر کی کنیزوں کی عزت ہے اور آپ کی شہزادی رسن بستہ دربار میں ایسے کھڑی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ بی بی ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے، دربار میں رسن بستہ، چہرے پہ بال ہیں۔ کتنی دفعہ دربار میں بلایا گیا، کتنی دفعہ قید خانے میں بھیجا گیا۔ بی بی قید خانے میں ہے۔ دوپہر کی مجلس میں نے ذکر کیا تھا کہ زینب اولیاء کی کمر جھک چکی تھی اور سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کہ اس لیے کہ بچوں کو کھانا اور دانا نہیں ملتا تھا۔ عزیزان گرامی، تیسرے دن کھانا دانا اور پانی آتا تھا، مختصر پانی مختصر دانا، اور پانی بھی گرم ہوتا تھا۔ شدت کی دھوپ دن بھر کی اور رات کی ہوش، تاریکی بھرپور، اس میں بچے جب تیسرے دن پاتے تھے تو سوائے گریا کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھی اتنا کم ہوتا تھا کہ بی بی کے تک نہیں پہنچتا تھا۔ چنانچہ جب آپ پہنچی تھی تو عبداللہ کو یہی بتائی تھی کہ ہم تک کھانا دانا نہیں پہنچتا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ بی بی کتنا عظیم ہے، یہ بچوں کو کھلا دے رہی ہے اور خود نہیں کھا رہی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خود امام سید الساجدین نے پوچھا پھوپھی جان آپ بیٹھ کے نماز شب کیوں ادا کرتی ہیں؟ فرمایا او سید الساجدین اتنا کم آتا ہے کہ بچوں میں یہ بڑھ جاتا ہے، عزیزو سید الساجدین کو بھی نہ ملتا رہا ہوگا۔ اسی لیے امام زمانہ نے فرمایا ہے کہ میرا سلام ہو اس پھوپھی پر جس نے ہمارے آل محمد کے یتیموں کی پرورش کی ہے۔ عزیزو رات میں بچے گریا کرتے تھے جب کھانا دانا نہیں ہوتا تھا، پیاس کی وجہ سے الاتش الاتش، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے۔ بیوی چپ کر آئیں، ظالموں سے چپ رہو کہ ظالموں سے خطرہ ہے کہ رات میں اٹھ کے آ کے کہیں قید خانہ کھولیں تمہیں اذیت دیں۔ یہ ظالمین بچوں خاموش ہو جاؤ، صبح ہونے دو، میں کہیں سے پانی کا انتظام کروں گی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں ملا کہ بیویاں اپنے بچوں کو بہلاتی تھی اور کہتی تھی کہ دیکھو بچوں گریہ نہ کرو، اس لیے کہ شہزادی زینب کے دل پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بچے جب رات میں روتے تھے تو ان کے رونے میں ایک بی بی ایسی تھی
کہ سارے بچوں کو جمع کر کے جب آواز لگائے اللہ تش تو بچے گریا کریں. عزیزو اس طرح گریا ہوتا تھا قید خانے میں. رہائی کیوں ہوئی قید خانے سے؟ اس قدر گریا ہوتا تھا کہ شام کی زمین ہل جاتی تھی. اللہ اکبر. یہ یتیم قید خانے میں ایسے روتے تھے, بلک بلک کے روتے تھے کہ زمین شام ہلتی تھی. عزیزو سوچو جس کا خون و جگر ہے جب وہ سنتا رہا ہوگا تو کیا عالم رہا ہوگا. اس لیے روایت میں ہے کہ جب بچے رات میں روئیں قید خانے میں تو پوچھتے قید خانے سے بھی رونے کی آواز آئے, اور ایسی آواز آئے وہ حسینہ وہ حسینہ وہ غریبہ وہ غربتا کہہ کے بی بی روئے. بس ایک دن دروغہ زندان نے دیکھا یہ کوئی معظمہ قید خانے کے پشت پر بیٹھی رو رہی ہیں. دوڑ کے آیا کہا سید الساجدین کل شب میں نے ایسا دیکھا ہے, آپ کے قید خانے سے کون بی بی باہر نکل کے جاتی ہے؟ کہا اے بھائی کوئی بھی نہیں جاتی, تو آخری تالا لگا کے مقفل کر کے جاتا ہے اور دیکھتا ہے. کہا آج شب میں آپ کو دکھاؤں گا. عزیزو جب شب ہوئی تو وہ شب وہی تھی کہ جس میں دانا نہ تھا, پانی نہ تھا, بچے پیاس و بھوک پر چلائے. بی بی آئی اور گریا شروع ہوا. وہ حسینہ کہا دربار سے, وہاں سے دروغہ چلا, یہاں آواز سن کے آیا, در کھولا. کہا سید الساجدین آؤ میں دکھاتا ہوں. سید الساجدین باہر نکلے. زینب اولیاء نے کہا شب ہے, اکیلے یہ لے جا رہا ہے, کیا معلوم کیا کرے, میں تمہیں تنہا نہ جانے دوں گی. بی بی بھی ساتھ نکل گئی. پوچھتے قید خانے کے قریب پہنچی تو دیکھا ایک معظمہ گریا کر رہی ہے. واہ حسینہ واہ غربتہ. سید الساجدین نے کہا پھوپھی اماں دیکھیے. آگے بڑھی. کہا اے بی بی آپ کون ہیں, آپ کو حسین سے کیا محبت ہے؟ حسین غریب تھے یقیناً, حسین پیاسے شہید ہوئے یقیناً, دنیا قیامت تک روئے گی, لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو کیا محبت ہے حسین سے؟ جب دو بار کہا مگر گریا میں اضافہ ہوا تو تیسری دفعہ زینب کا لہجہ بدلا. کہا بی بی آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ اگر نہیں پہچانتی تو پہچان لیں, میں رسول کی نواسی ہوں, میں علی مرتضیٰ کی بیٹی ہوں, ارے میں عباس کی بہن ہوں, میں سیدہ کی لخت جگر ہوں. آپ کو سیدہ کی قسم آپ بتائیے کون ہے؟ چہرے سے نقاب اٹھایا, جیسے ہی دیکھا زینب نے قدم پہ گر گئی. مادر گرامی ارے ہم لٹ گئے, گھر ہمارا لٹ گیا. یہ سید الساجدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, یہ اہل حرم قید خانے میں. اے زینب صبر کرو, ان قریب مشکل تمام ہوگی. سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا. اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. بارے لہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کو معبود, گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما, نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما. بارے لہا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کا حفظ امان میں رکھ, روضہ مقدس کی حفاظت فرما. بارے لہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کو معبود تمام دنیا جو صاحبان حاجت ہے ان کی حاجت روائی فرما. جو مشکلات و پریشانیوں میں ان کی پریشانیوں کو دور کر, ہمارے دلوں میں ولائے آل محمد کو جاگزی فرما. عزاداری کو قائم و دائم رکھ, ہم کو صحیح عزادار قرار دے. بار الہ امام کا پاسدار قرار دے. معبود امام کو ظہور جلد از جلد فرما, ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل من الدعا ماتم حسین یا حسین. Hussein.
حسین 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 کیا ہو گیا حسین 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 تڑپ کر یا سو حسرت سے پکارا زینب زینب تڑپ کر یا سو حسرت سے پکارا زینب زینب تڑپ کر یا سو حسرت سے پکارا زینب زینب تڑپ کر یا سو حسرت پکارا زینب زینب تڑپ کر یا سو حسرت پکارا تیرا ماں جایا مرنے کو سدھارا زینب زینب تڑپ کر یا سو سے پکارا زینب زینب تڑپ کر یا سو حسرت سے پکارا وفائے حضرت عباس یہ بولی نہ گھبراؤ وفائے حضرت عباس بولی نہ گھبراؤ ابھی ہے شیر صحابائی تمہارا زینب نہ تڑپ کر یا سو حسرت نہ کسی نے چاند سے سینے پہ ظالم کی سنا کھائی کسی نے چاند سے سینے پہ ظالم کی سنا کھائی جو تھا لیلا کے جینے کا سہارا زینب زینب تڑپ کر یا سو حسرت پکارا زینب علی اکبر نے ہچکی لے کے دم توڑا تو شہ بولے علی اکبر نے ہچکی لے کے دم توڑا تو شہ بولے بصارت لے گیا آنکھوں کا تارا زینب زینب تڑپ کر یا حسرت سے پکارا زینب علی اکبر نے باہیں ڈال دی گھوڑے کی گردن میں علی اکبر نے باہیں ڈال گھوڑے کی گردن میں شقی نے زور سے نیزہ جو مارا زینب نہ تڑپ کر یا سو حسرت سے پکارا زینب زینب ور کو آزادار کے ہاتھ
کے بچوں نے کہا اپنا ملے گا پانی، کے بچوں نے کہا اپنا ملے گا پانی، کٹ گئے نہر پہ آباس، کٹ گئے نہر پہ آباس، کٹ گئے نہر پہ آباس علمدار کے ہاتھ، ٹوٹے ماتم سرور کو عزادار کے ہاتھ، میرا اصغر ہے کہاں ماں نے تڑپ کر پوچھا، میرا اصغر ہے کہاں ماں نے تڑپ کر پوچھا، آئے خالی جو نظر، آئے خالی جو نظر، آئے خالی جو نظر سید ابرار کے ہاتھ، ٹوٹے ماتم سرور کو عزادار کے ہاتھ، حسین 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 جسے دبایا تھا وہ غم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، اور جسے دبایا تھا وہ غم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، اور جسے دبایا تھا وہ غم بلند ہو کے رہا، مقام سید کہ شور گریا و ماتم بلند ہو کے رہا، شور گریا و ماتم بلند ہو کے رہا، اور خدا کے دین کا پرچم بلند ہو کے رہا، کے دین کا پرچم بلند ہو کے رہا، سوال بیعت فاسق کو دیکھ بھال لیا، نہ بھائی تھا تو بہن نے علم سنبھال لیا، مقام سید علم بلند ہو کے رہا، مقام بہن حسین کا انکار بن کے اٹھی ہے، بہن حسین کا انکار بن کے اٹھی ہے، جلال حیدر کرار بن کے اٹھی ہے،
جو دب سکے نہ وہ جھنکار بن کے اٹھی ہے، علی کی بیٹی علمدار بن کے اٹھی ہے، علی کی بیٹی علمدار بن کے اٹھی ہے، نہ دے گی ظلم کو بڑھنے کا راستہ زینب، قدم قدم پہ بنا دے گی کربلا زینب، میں سید عالم بلند ہو کے رہا مقام وطن، اور زمانہ دیکھ لے مجبور و بے وطن کا جہاد، بے وطن کا جہاد، زمانہ دیکھ لے مجبور و بے وطن کا جہاد، بغیر تیغ و سنا ایک خستہ تن کا جہاد، خستہ تن کا جہاد، بغیر تیغ و سنا ایک خستہ تن کا جہاد، اور نثار ایسی وفا پر شہ زمن کا جہاد، ایسی وفا پر شہ زمن کا جہاد، اور نثار ایسی وفا پر شہ زمن کا جہاد، ایسی وفا پر شہ زمن کا جہاد، اور کہو حسین سے دیکھے ذرا بہن کا جہاد، حسین سے دیکھے ذرا بہن کا جہاد، اور جہاں میں چشمہ آب حیات کھول دیے، بندہ کے ہاتھ صداقت کے ہاتھ کھول دیے، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، اکیلی تھی مگر ایک کائنات لے کے چلی، مگر ایک کائنات لے کے چلی، اکیلی تھی مگر ایک کائنات لے کے چلی، مگر ایک کائنات لے کے چلی، اور پیام روزہ و حج و زکوٰۃ لے کے چلی، روزہ و حج و زکوٰۃ لے کے چلی، اور غم حسین کا سرمایہ ساتھ لے کے چلی، حسین کا سرمایہ ساتھ لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، گود سے نکلی حیات لے کے چلی، خدا کے دین کے جادے اسیر ہو نہ سکے، گلا بندھا تھا ارادے اسیر ہو نہ سکے، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، اور چلی جو قید سے چھٹ کر بطول کی دختر، قید سے چھٹ کر بطول کی دختر، چلی جو قید سے چھٹ کر بطول کی دختر، قید سے چھٹ کر بطول کی دختر، پکارتی تھی کہ بھیا اکیلی ہے خواہر، پکارتی تھی کہ بھیا اکیلی ہے خواہر، کہاں ہو اون محمد اٹھو علی اکبر، بٹھائے کون مجھے ہائے اب ہماری پر، کون مجھے ہائے اب ہماری پر، بہن کو کرنی ہے فریاد اپنے بھائی سے، کوئی پکار لے عباس کو ترائی سے، مقام سید عالم بلند ہو کے رہا، مقام سید عالم بلند ہو کے
زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کی شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکیز اچھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جوان پسر حیدر کرا